جو کلام حضرت نے پڑھا جی تو اس نے میرے اندر ایک ہلچل سی واہ مچا دی واہ واہ سبحان اللہ. کہ ہم پنچ تن کے غلام تو ہیں ہاں. لیکن پاک تنوں کے غلام بھی. سبحان اللہ. جو تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین تھے جن کے تن پاک تھے، قلوب ان کے پاک تھے، تو ہم ان سب کی غلامی پر ناز کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ اور فضیلت مجھے یاد آئی. جی چاہ رہا ہے کہ اس مبارک رات میں اس مبارک ہستی کا تذکرہ ہو. یہ عبادت ہے ان کا ذکر. ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو صحابہ کے مقام پر کسی کام کے لیے بھیجا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تھوڑا لیٹ ہو گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھ لی. اتنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے تو آقا نے ان کی گود میں اپنا سر رکھ دیا. کتنی مبارک گود تھی، اللہ اکبر، جس میں آقا نے اپنا سر رکھا اور آقا اس میں سو گئے. بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ پہ وہی نازل ہو رہی تھی. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابھی تک عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے اور اپنی گود کو حرکت دیں گے تو آقا کی نیند ڈسٹرب ہو جائے گی. آقا کے آرام کا اتنا خیال ہے. اتنے میں سورج ڈوب گیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کچھ نہ کہہ سکے. آقا جب بیدار ہوئے علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میں نے نماز نہیں پڑھی، سورج ڈوب گیا. تو اللہ کے رسول کے الفاظ سنیے گا. آپ نے فرمایا اے اللہ اگر علی فی طاعتک و طاعت رسولک، اگر یہ آپ کی اطاعت اور آپ کے رسول کی اطاعت میں تھا. اور دوسری جگہ فرمایا احتبس بنفسہ علی نبی، علی نے اگر اپنے آپ کو آپ کے نبی کی محبت میں روکا ہے تو آپ بھی سورج کو لوٹا دیں. حضرت علی کی نماز کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے سورج کو لوٹا دیا. رد الشمس ہو گیا. اور یہ واقعہ اس کو امام طحاوی نے شرح مشکل الآثار کے اندر لکھا، امام طبرانی نے اس کو معجم الاوسط کے اندر لکھا، قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو شفا کے اندر لکھا، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو خصائص کبریٰ کے اندر لکھا. تو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ مقام ملا ہم بھی ان کی نسبتوں کے امین بن جائے. پھر اگر وقفہ پہلے لے لیں اور ان سے نعت بھی سن لیں تو پھر چونکہ میری گفتگو تھوڑی سی ہوتی ہے پھر کٹ جاتی ہے. نہیں کٹے گی. کٹے گی مجھے پتہ ہے. نہیں کٹے. آپ یہ سن لیں. میں ذمہ داری لیتا ہوں. چونکہ مجھے تھوڑا سا آج فضل سبحان صاحب کے اندر قریشی صاحب کی روح بھی آپ نظر آئی ہے. وضاحت کریں. تو اس لیے نہیں آپ کر لیں پھر انشاءاللہ. میں آج تو قریشی کا ذکر ہو رہا ہے. یہ اپنا مطالعہ کریں گے نا. کر لیں آپ، گھبرائیں نہیں. کر لیں آپ، دیکھ کے کر لیں. پہلی بات تو یہ ہے جو میرے بھائی محترم فضل سبحان صاحب نے جو روایت بیان کی ہے، مختلف کتابوں کے حوالے بھی دیے. کسی بات کا کتابوں کے اندر موجود ہونا اس بات کی صحت کی دلیل نہیں ہوتا. اچھا. بہت ساری باتیں کتابوں کے اندر موجود ہوتی ہیں لیکن محدثین کی نظر میں وہ صحت کے درجے کو نہیں پہنچ رہی ہوتی. بہت ساری باتیں موجود ہوتی ہیں. جیسے میں نے شاید اس سے پہلے بھی آپ کو مثال دی انہی پروگراموں میں کہ دعوے تو بہت سارے ہوتے ہیں دنیا کے اندر. جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی دعویٰ کیا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا اور انہوں نے ثبوت کے طور پر ثبوت بھی دیا اور کرتے کو خون لگا کر پیش بھی کیا، لیکن دعویٰ بھی جھوٹا تھا، ثبوت بھی جھوٹا تھا. اچھا. موجود تو ہو گئی بات، آ بھی گئی، انہوں نے پیش بھی کر دی اور باپ کے سامنے وہ چیز پیش بھی کر دی، لیکن اس کو پروف کو ثابت کرنا ہوتا ہے. یہ محدثین کا جو طریقہ کار ہے. کسی بھی محدثین نے اس طرح کی روایت کو صحیح نہیں کہا. سب ضعیف ترین روایت. اس طرح آج تک سورج کسی شخص کے لیے واپس نہیں آیا. اللہ سمجھتا ہوں اس کائنات میں اس آخری امت کے اندر اگر کوئی مستحق تھا جس کے لیے سورج واپس لوٹتا تو وہ صرف آمنہ کا لال تھا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب اس کے لیے بھی نہیں لوٹا تو پھر دنیا میں آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے. شکل قمر بھی نہیں ہوا. وہ ایک الگ معجزہ. دیکھیں بات کو نہ بگاڑیں. پوچھنا چاہ رہا ہوں، وہ ایک معجزہ ہے، وہ ایک الگ چیز. یہ معجزہ اللہ کے رسول کا معجزہ. جی مفتی صاحب. دیکھیں سب سے پہلے تو میں قاری صاحب کی جرت کو سلام کرتا ہوں کہ حدیثوں کو جس طرح بے باک انداز سے یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ غلط ہے، یہ دعویٰ غلط ہے، اور حوالہ بھی نہیں دکھایا. موبائل میں کافی تلاش کرنے کے بعد بھی کامیابی نہیں ملی. دیکھیں میں نے 4 کتابوں کے نام لیے اور یہ کتابیں یہ محدثین اور فقہا کی ہیں. حقیقت یہ ناول اور ڈائجسٹ نہیں ہے. جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص الکبریٰ میں،
اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مشکل الآثار میں، امام طبرانی نے المعجم الاوسط کے اندر، اور قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے شفا کے اندر الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر لکھا. اور امام ذہبی نے میزان الاعتدال میں. جی ماشاء اللہ. ایک اور حوالہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج السنہ میں اس حدیث کو ضعیف کہا. تو اس پر النہر الفائق کے اندر ان حضرات نے لکھا ہے کہ ان لوگوں کا ضعیف کہنا غلط ہے. اور پھر اس پر جو عون اور جو فضیل بن مرزوق کی روایت پر اعتراض تھا اس کا جواب دیا ہے اور اس کو حسن کے ساتھ ذکر کیا ہے. اگلی بات سنیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کے حوالے دیتے ہوئے آپ نہیں تھکتے، انہوں نے التاریخ الکبیر کے اندر ان کو صحیح کہا. ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے الثقات کے اندر اس کو صحیح کہا. امام مسلم کے صحیح مسلم کے جو رجال ہیں وہ اس کو روایت کرنے والے ہیں. تو خدارا تھوڑا سا خوف خدا ہو، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے مطالعے میں نہیں ہے یا مجھ تک جو راوی یا سند پہنچی ہے اس میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا. جہاں تک آپ نے کہا کہ اگر یہ سعادت ملتی تو صرف آمنہ کے لال عبداللہ کے نور نظر کو ملتی. یہ سعادت اب بھی انہی ملی ہے، انہی کے حکم پر سورج لوٹایا گیا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت اپنی جگہ پر، لیکن حکم کس کا تھا؟ الفاظ کس کے تھے؟ فرددہو کے الفاظ ہے. تو یہ بالکل صحیح روایت ہے اور زیادہ محدثین نے اس پر کلام کیا ہے. باقی دیکھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان کو بیان کرنا اس پر ہمیں حیرت اور تعجب نہیں ہونا چاہیے. پتہ نہیں کیوں ہم تو ہر صحابی کو، میں نے تو اتنی بڑی بات کی، ہم پنج تن کے غلام بھی ہیں اور پاک تنوں کے غلام. اور یہ بھی قاری صاحب کا جملہ ہے، میں اس پہ داد دیتا ہوں قاری صاحب کو. پتہ نہیں کیسے عمران سیریز پڑھ رہے ہیں آج کل، کیا پڑھ رہے ہیں. میں لوٹ کر آؤں. وہ کتابوں میں مذکور ہے، مگر جو حضرت نے بات کی کہ بھی روایات ثابت ہیں یا ثابت نہیں ہیں، میں ان کی بات کو بھی کلیتاً رد نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اختلاف ہوتا ہے علماء کرام کے درمیان، مگر جو حوالہ جات موجود ہیں، حافظ ابن کثیر نے لکھا البدایہ والنہایہ میں، امام ذہبی نے لکھا میزان الاعتدال میں، اور یہ وہ حضرات ہیں جو بہت کرٹیسزم میں بہت سخت ہیں، اور اس کے باوجود انہوں نے ان روایات فلٹر بڑا ٹائٹ ہے ان کا. اچھا، پھر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ روایات کمزور ہو سکتی ہیں. اب آئیے قرآن مجید میں جب سورہ کہف کا واقعہ ملتا ہے کہ وہاں پر 309 سال تک سورج ہر روز نکلتے ہوئے بھی راستہ بدلتا ہے، ڈوبتے ہوئے بھی راستہ بدلتا ہے اصحاب کہف یعنی بنی اسرائیل کے اولیاء کے لیے. تو اگر ان کے لیے بدلے فضیلت کی بات ہے، حق ہے اور قرآن میں ہے، تو کیا یہ چیز اگر آقا علیہ السلام کے معجزہ کے طور پر حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ و کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کے لیے سورج مبارک لوٹا دے اللہ رب العزت، تو یہ بات یعنی جو سرچشمہ ولایت ہیں امت محمدی کے اندر، اگر ان کے لیے ایک بار رد شمس ہو جائے تو یہ معجزہ کے درجہ پر ہے. اور دیکھیے معجزہ کی شان یہ ہے کہ وہ نظام سے ہٹ کر ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے رب کا نظام، معجزہ کہتے ہی اسی کو ہیں کہ جہاں نظام ٹوٹتا ہے